اور یہی جماعت ہے جن کا تذکرہ، جن کے رکوع، جن کے سجدوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ فرمایا ان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ تو یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، ان کے اندر حضور علیہ السلام کی صفات کمالات کا عکس تھا، کہ یعنی جتنی بھی صفات حضور میں پائی جاتی، جتنے کمالات حضور میں تھے، وہ ساری کی ساری صفات، وہ سارے کے سارے کمالات صحابہ میں تھے۔ اگر آپ ایک شخصیت اس کے پہلو کو اٹھائیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کو اٹھاتے ہیں، جب ہم اٹھا کر ان کو پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا عکس یوں نظر آتا ہے کہ حضور صداقت والے تھے۔ ہم حضرت عمر فاروق ان کے زندگی کے پہلو کو اٹھا کر پڑھیں، مطالعہ کریں تو حضور کی صفات یوں نظر آتی ہے کہ حضور عادل تھے، حضور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ ہم حضرت عثمان غنی کی زندگی کے پہلو کو اٹھا کر پڑھیں تو حضور کی صفات یوں نظر آتی ہے کہ حضور حیا والے تھے، حضور سخی تھے۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں تو حضور کی صفات کا عکس یوں نظر آتا ہے کہ حضور بہادر اور شجاع تھے۔ یعنی ہر صحابی کے اندر حضور کی صفات اور کمالات کا عکس تھا۔ تو اسی لیے تو میرے پیغمبر نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کے رستے پر چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے جس شخص کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد، حضور علیہ السلام کے قریب سوئے ہوئے، حضور علیہ السلام نے جن کو دنیا کے اندر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ذہن تو یہ تھا کہ آج ہم عشر کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کریں، لیکن پچھلے اسی ہفتے کے اندر کچھ ایسا ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سوشل میڈیا سے نسبت رکھنے والے نوجوان بوڑھے لوگ جو ہیں وہ کشمکش میں ہیں کہ یہ واقعہ اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس بنیاد پر میں نے آج یہ گفتگو کرنی ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، ہمیں کیا بتایا جاتا ہے، اور یہ صحابی، ان کی فضیلت، ان کی عظمت قرآن کی نظر میں، حضور کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں کیا تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 34 سال تھی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ آپ علیہ السلام نے مکہ کی دھرتی میں آ کر اعلان نبوت کیا اور فرمایا کہ لوگو، اللہ نے مجھے ایک کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام پر ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق تھا، وہ حضور کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں اس ایمان کو قبول کرتا ہوں، اس کلمے کو قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کیا کرنے کے بعد حضور کے پاس سے نکلے ہیں، جا کر اپنے دوستوں کے پاس گئے، جا کر ان کو بتایا کہ لوگوں حقیقت کیا ہے اور جاہلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جا کر حضرت عثمان غنی کے پاس بھی بیٹھ گئے، ان کو جا کر بتایا عثمان آج میں ایسے شخص کے پاس گیا ہوں جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے عثمان
آپ بھی اس پر ایمان لے آؤ، آپ بھی اسلام کو قبول کرو۔ حضرت عثمان غنی کی عمر 34 سال تھی۔ اسی وقت ابھی دونوں حضرات تشریف فرما تھے کہ حضور بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ آ کر حضور نے اپنے انداز میں گفتگو کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کیا تو حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور پر سب سے پہلے ایمان لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایمان لانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ایمان لے کر آئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے۔ اب جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو پتہ لگا جس کا نام حکم تھا۔ اس نے کہا عثمان تو ایمان کیوں لے کر آیا ہے؟ تو نے اس نبی کو کیوں مانا ہے؟ تو نے دین کو کیوں قبول کیا ہے؟ تو اسلام کو کیوں قبول کیا ہے؟ اے عثمان تجھے پتہ نہیں جو اس اسلام کو قبول کرتا ہے، جو اس دین کو قبول کرتا ہے اس کو تکلیفیں آتی ہیں، اس کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اے عثمان اس دین کو چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چچا اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جناب حضرت عثمان غنی کو باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی اس کمرے کے اندر کئی دن باندھے رہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے کہا چچا تو اگر اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تو عثمان بھی محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا تو عثمان محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا میں تجھے قرآن کی نظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سناؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ۔ اور لوگو عثمان وہ ہے جس کی نماز کی حالت کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ عثمان غنی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یحذر الآخرہ، یہ آخرت سے ڈرنے والا انسان ہے۔ عثمان غنی وہ لوگ ہیں فرمایا وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، وہ اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنے والا شخص ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو ایمان لے کر آؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے، جیسے کہ عثمان غنی ایمان لے کر آئے۔ میں نے کہا عثمان غنی کا ایمان یوں تھا کہ عثمان غنی اللہ سے ڈرتا تھا، آخرت سے ڈرتا تھا، اللہ سے رحمت کی امید رکھتا تھا۔ میرے عزیز دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اما عائشہ الصدیقہ بھی گھر میں تشریف فرما تھی۔ فرمایا کہ باہر دروازہ کھٹکا، اما عائشہ فرماتی ہیں پوچھا گیا کون؟ من دق الباب، اور لوگوں کون آیا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر صدیق آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی سے اجازت لی گئی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی سے گفتگو کی، کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون آیا ہے؟ من دق الباب، بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، حضرت عمر بھی تشریف لائے، آ کر گفتگو کی، چلے گئے۔ تیسری دفعہ دروازہ کھٹکا، فرمایا من دق الباب، کون آیا ہے؟ بتایا گیا عثمان غنی تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فرمایا کہ اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی
پنڈلیوں کو چھپا لیا۔ چھپانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو۔ حضرت عثمان غنی بھی تشریف لائے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کر گفتگو کی، کرنے کے بعد چلے گئے۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی، میرا باپ ابو بکر تشریف لایا، آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، میرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ ویسے کے ویسے بیٹھے رہے، اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی تشریف لائے، آپ نے اجازت نہیں دی جب تک آپ ٹھیک ہو کر نہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں اس عثمان سے کیوں حیا نہ کروں جس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کی فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کر آؤ جیسے کہ حضرت عثمان غنی ایمان لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی حیا والے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے ہمیں یہ درس دے دیا، اور لوگوں سارے صحابہ حیا والے تھے لیکن کسی کے اندر صفت حیا زیادہ تھی، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے حیا کی صفت کو بیان کیا کہ ہمارا ایمان ہمارا اسلام حیا کا درس دیتا ہے، بے حیائی کی اجازت کبھی نہیں دیتا، اس لیے حیا والے بنو۔ فرمایا اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جس میں حیا ہے، فرمایا جس میں حیا نہیں بے حیا ہے وہ جو چاہے کرتا پھرے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو اسلام اور ایمان حیا کا درس دیتا ہے کہ حیا والے بنو، اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو حیا والے بناؤ۔ یہ حیا والے تب بنیں گے جب ان سے موبائل پکڑے جائیں گے، جب تک ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے یہ بے حیا ہیں، بے حیا ہیں، بے حیا ہیں۔ میرے بھائیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کو لے کر جا رہے تھے کہ ہم نے عمرہ کر کے آنا ہے، تو وہاں پر کفار مشرکین کو پتہ چلا کہ ایک لشکر آ رہا ہے اور حضور کا لشکر ہے، انہوں نے فوراً حضور کے لشکر کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اب حضور اور صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان جو کافر تھے جو روکنے والے تھے ان کو کہا بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ مکہ کے اندر مشرکین کو بتا کر آؤ کہ محمد مصطفیٰ جو اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہے یہ لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ عمرے کے لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائیو سفیر کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے مرتبے میں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر سارے صحابہ میں سے جس کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا اسی کا نام عثمان غنی تھا۔ فرمایا عثمان جاؤ جا کر بتا کر آؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے، ان کو جا کر بتایا کہ مکہ کے مشرکوں میرا نبی لڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میرا نبی ایک مقصد لے کر آیا ہے، وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو اجازت دی جائے، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا عثمان اگر تو چاہتا ہے، تیرے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اگر تو چاہتا ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لے، ہم تیرے نبی اور تیرے صحابہ کو اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن عثمان تھے، انہوں نے کہا او لوگوں میں اپنے نبی کی اجازت کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے مسئلہ سمجھا دیا، میرے پیغمبر نے مجھے اجازت سفیر بنا کر بھیجنے کی دی ہے نہ کہ عمرہ کرنے کے لیے دی۔ جس چیز کی اجازت میرا پیغمبر دے گا وہ دین ہوگا، جس کی اجازت میرا پیغمبر نہیں دے گا وہ دین نہیں ہوگا۔ وہاں پر بتا دیا۔ ادھر صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی وہاں پر طواف کر رہے ہوں گے، اے اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے،
ہم یہاں پر اللہ کے نبی نے ادھر وہی بات کی جو ادھر عثمان غنی نے کی۔ اے صحابہ، عثمان اپنے نبی کے بغیر کبھی طواف نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جب تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے وقت گزرنے کے بعد اب ایک افواہ آئی، افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جناب حضور علیہ السلام درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ اس درخت کا نام ببول کا درخت تھا، جو کانٹے دار درخت ہوتا ہے۔ حضور اس درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، صحابہ، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ آؤ سارے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ، آ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو اور بتا دو کہ ہم ادھر سے نہیں جائیں گے۔ بتا دو دنیا کے لوگوں کو کہ عثمان کی عظمت کتنی ہے، عثمان کی فضیلت کتنی ہے، عثمان کی شان کتنی ہے، کہ جس کے لیے حضور نے بھی ارادہ کر لیا کہ اب عثمان کی خاطر ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ احادیث کے اندر آیا ہے، روایات میں آیا ہے کہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ تھے۔ 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر دی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ جب صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تو حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھ کر کہا، لوگو یہ ایک ہاتھ میرا ہے اور دوسرا ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ اور اوپر سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اور لوگوں دنیا کو بتا دو جو عثمان کی خاطر 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، جنت کا اعلان کر دیا۔ سارے صحابہ کے لیے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ 1400 کے 14، پھر آگے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کو بتا دو ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، گلاب کے پھول بھی آپ نے دنیا میں دیکھے، آپ نے آم کا درخت دیکھا، انگور کا درخت دیکھا، امرود کا درخت دیکھا، آپ نے دنیا میں کتنے درخت دیکھے ہیں، لیکن کسی درخت کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ببول کا درخت جو کانٹے دار ہے اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے صحابہ محمد مصطفیٰ کھڑے ہو کر عثمان کی خاطر بیعت کرتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، لوگوں کو بتا دیا جو عثمان کا یار ہے اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں ضرور کیا کرتا ہے۔ یعنی اس درخت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے، جو عثمان سے نسبت رکھتا ہے، جو عثمان سے محبت کرتا ہے، فرمایا اس کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کہ لوگوں مدینہ منورہ کے اندر مسلمان آ چکے ہیں، اب مدینہ کے اندر پانی نہیں، پانی ایک یہودی کے پاس ہے۔ فرمایا کہ پانی یہودی کے ہاتھ میں ایک کنواں ہے جو یہودی کے پاس ہے، اور کوئی ہے جو اس کو خرید کر دے۔ فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک 1400 سال پہلے کی بات ہے اور ایک آج کی بات ہے کہ آج ہمارے محلوں کے اندر جب محرم آتا ہے ہم سبیلے لگاتے ہیں، سبیلے لگا کر ہم پانی پلا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی بھنگی، کوئی چرسی، کوئی نمازی، کوئی پرہیزی، کوئی فلاں آ کر پانی پیتا ہے۔ پانی پی کر جب جاتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا دل کہتا ہے بھئی اب تو ہماری شفاعت ہو جائے گی، کیوں ہم نے اتنے لوگوں کو پانی پلا دیا ہے، اب ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہاں دیکھ، جب میرے پیغمبر نے اعلان کیا کہ کنواں کون خرید کر دے گا، پانی کون خرید کر دے گا، مسلمانوں کے پاس اتنی رقم نہیں جو وہ پانی لے سکے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ پانی کون خرید کر دیے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ کے نبی میں نے آدھا کنواں خرید کر دے دیا ہے،
اب مسلمان اس آدھے کنویں سے فری پانی پئیں گے۔ ایک دن یہودی کی باری تھی، ایک دن عثمان غنی کی باری تھی۔ اب عثمان غنی نے اعلان کر دیا میں کوئی پیسہ نہیں لوں گا، میں کوئی درہم نہیں لوں گا، میں کوئی دینار نہیں لوں گا، جو آئے گا فری پانی لے کر چلا جائے گا۔ یہودی بڑی رقم لے کر پانی دیتا تھا۔ یہودی پریشان ہو گیا کہ اب میری تو جناب ایک رقم جو آتی تھی ختم ہو چکی ہے۔ یہودی نے عثمان غنی کو بلایا، کہتا ہے عثمان یہ جو آدھا حصہ رہ گیا یہ بھی لے جا۔ عثمان غنی نے وہ بھی لیا، لے کر مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے کہا لوگو، عثمان غنی نے پانی کس کو پلایا ہے؟ مدینہ والوں کو، صحابہ رسول کو، خود رسول اللہ کو، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کو پانی پلانے والا وہ عثمان غنی ہے۔ تو آج کا پانی پلانے والا اگر کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو اس وقت والے پانی پلانے والے کو تو ویسے رب کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو کنواں خرید کر دے گا وہ جنتی ہے۔ عثمان غنی نے کنواں خرید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد کے لیے کوئی جگہ خرید کر یا کچھ بھی لے کر دے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، ایک محل بنائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ سارے بیٹھے تھے، صحابہ کے پاس اتنی طاقت وسعت قوت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو چکی ہے، نمازی زیادہ ہو چکے ہیں، مسجد نبوی کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، 25 درہم نکال کر مسجد کے ساتھ والی جگہ خرید کر اللہ کے نبی کے قدموں میں وقف کر دی۔ یا رسول اللہ میں اس جگہ کو وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اعلان کر دیا عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے۔ میں نے کہا دیکھ، آج کا نمازی ہے، وہ مسجد کو پیسہ دیتا ہے، روپیہ دے 2 روپیے دے، مسجد کو جگہ خرید کر دے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسجد کو جگہ دی ہے۔ میں نے کہا یہاں دی ہے جہاں ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ہے۔ اور عثمان غنی کو دیکھ، عثمان غنی نے وہ جگہ خرید کر دی ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں اسی لیے تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لے کر آؤ جیسے کہ عثمان غنی ایمان لے کر آیا۔ کہ عثمان غنی سخی تھا، سخاوت والے تھے، حیا والے تھے، ایماندار تھے۔ اور آگے ایک اور بات بھی یاد رکھنا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ میرے بھائیو، 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا جس کا نام رقیہ تھا۔ جب حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ عبداللہ ابھی بچہ تھا، بیمار ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد 8 ہجری میں یا 6 ہجری میں غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ 2 ہجری کے اندر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ عثمان غنی پریشان رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا جس کا نام کلثوم تھا۔ جب وہ بھی انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان، یہ حضرت علی کی روایت سنا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا حضور علیہ السلام سے کہ حضور نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، بعض روایات میں آیا کہ 100 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا، میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ عثمان کی شان عظمت کے کیا کہنے کہ وہ حضور کے دوہرے داماد بنے۔ حضرت علی سنگل داماد تھے، حضرت عثمان دوہرے داماد تھے۔ حضرت علی کی شان بھی اعلیٰ، حضرت عثمان کی شان بھی اعلیٰ۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں قرآن کو کھولیں تو قرآن ان کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ آپ حدیث کو کھولیں تو حدیث حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کرتی ہیں۔ غزوہ تبوک تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا سخت گرمی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے،
مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، کرنے کے بعد کہا اور لوگوں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اس لشکر کے لیے اگر کوئی بھی کوئی چیز دے گا وہ جنتی ہوگا، اس کے لیے میں جنت کا اعلان کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، 40,000 کا لشکر جس نے جنگ کے لیے جانا تھا، تو حضرت عثمان غنی اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 10,000 اونٹ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 1000 اونٹ دیتا ہوں، 70 گھوڑے دیتا ہوں اور 10,000 درہم حضور علیہ السلام آپ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو میرے نبی نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کہا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، اور لوگوں آج کے بعد عثمان کوئی بھی غلطی کرے گا اللہ اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، اللہ اس سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے، آج دنیا کا کافر، آج دنیا کا غلیظ ترین انسان۔ میرے عزیز دوستو، آج کا عنوان میں نے یہ کیوں لیا ہے، میں نے پہلے بتایا ذہن تو یہ تھا کہ آج کا عنوان عشر پر ہو، زکوٰۃ پر ہو کہ عشر کیسے دینا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، لیکن ہماری سوشل میڈیا پر ایک پروگرام ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان کو نام دیا جاتا ہے۔ پہلے تو آپ یہ بات سمجھیں نا کہ آپ نے وہ وقت دیکھا ہوگا، کچھ مولوی جمع ہوتے تھے، مناظرے ہوا کرتے تھے اور فلاں کے بارے میں مناظرے ہوتے تھے، لوگوں میں یہ بات چلتی تھی کہ یار یہ فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کچھ جو دلوں کے اندر بغض رکھنے والے ہیں وہ جناب مولویوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ مولوی ہوتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا، جن کو نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، ان کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کر جناب ایک عنوان لیا جاتا ہے، کبھی حضرت عثمان غنی کا عنوان، کبھی غزوہ احد کا عنوان، کبھی یعنی شان صدیق اکبر کا عنوان، وہاں پر لے کر پھر جناب اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ اسی گفتگو کے اندر ان صحابہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کے اندر ایک پروگرام کے اندر ایک بدبخت انسان، لعین انسان، بدکماش انسان جس کا نام یاسین قادری تھا، اس نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ میں نے کہا ایک مسلمان ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہو، جناب ایک علاقے میں جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ فلاں رشتہ ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے وہ ان گلی محلے والوں سے، ان کے عزیز رشتہ داروں سے، جناب پورے علاقے سے پوچھ گچھ کرتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، یہ نوجوان اس کی سیرت کیسی ہے، یہ کہاں کہاں جاتا ہے، پوری جب انٹرویو لے لیتا ہے، جب ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے پھر کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرتا ہوں۔ اب اگر جب نکاح ہو جائے اس کے بعد کوئی آ کر کہے او بھائی تیرا داماد یوں ہے، وہ فلاں غلط کام کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ بندہ کھڑا ہوگا، اس کو مارنا شروع کر دے گا، پولیس میں جا کر FIR درج کروائے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، عثمان غنی وہ شخص ہے جو حضور علیہ السلام کا دوہرا داماد بنا۔ حضور نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں ان کو اپنے نکاح میں دی ہے۔ میں نے کہا تو جائے دنیا کے لوگوں سے جا کر پوچھتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، اور میں نے کہا حضور کی بیٹیوں کے نکاح تو خود اللہ کرتا ہے۔ اللہ عرش پہ فیصلے کر کے کہتا ہے اے نبی میں نے تیری رقیہ کا نکاح عثمان سے کر دیا ہے، اے نبی میں نے تیری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیا ہے، اے بیٹی نبی میں نے تیری بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیا ہے۔ لیکن آج کے بدکماش پروگراموں میں بیٹھ کر میرے بھائیوں ہمارے ایمانوں سے جھنجھوڑتے ہیں۔ خدا کی قسم آج ہم عمران خان کی کوئی گستاخی کرے، کوئی نواز شریف کی کوئی گستاخی کرے، کوئی زرداری کی گستاخی کرے، کوئی مولوی فقیر کی پیر کی کوئی گستاخی کرے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم جناب احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ علم نہیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے، ہمارے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ کیا معاملات کیے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ پورا علاقہ ہے، پورے علاقے میں آپ جا کر پوچھ لیں کہ حضرت عثمان غنی کون تھے، خدا کی قسم کسی کو علم نہیں ہوگا۔ یہ پورا ایمان یہ دیندار لوگوں کا علاقہ ہے، آپ جائیں جا کر پوچھیں کہ کس کی گستاخی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار مولویوں کا کام ہے، لگے رہنے دو۔ یاد رکھنا
یاد رکھنا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے وہاں پر اصحاب رسول بھی کھڑے ہوں گے. حضور کہیں گے یا رسول، صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ اس کو حوض کوثر دینا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کو حوض کوثر نہ دینا، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا. میرے بھائیوں، اس لیے آپ دیکھو کن کی گستاخیاں ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں بھوکا رہنا برداشت کر لینا، میں کہتا ہوں معیشت کی تنگی کو برداشت کر لینا، میں کہتا ہوں ہر طرح کی گالم گلوچ کو برداشت کر لینا، ہتھ کریوں کو برداشت کر لینا، گولی کھانی برداشت کر لینا، جان دینی پڑی دے دینا، بچے ذبح کروانے پڑے کروا دینا. میرے دوستو، حضور کے دین اور حضور کے صحابہ کے لیے ڈٹ جانا، اس میں کسی قسم کی آنچ کو برداشت نہ کرنا. خدا کی قسم جس دن سے یہ پروگرام سنا ہے اس دن سے اتنی عجیب ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ادھر نوجوان کچھ ہیں اس علاقے کے اندر، انہوں نے جناب ایک بات مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے حضرت امیر معاویہ جناب وہ حضرت حسین کو قتل کرنے والے ہیں. یار میں کہا تم مسلمان ہے؟ میں مسلمان ہوں. یار کیسے ہی مسلمان ہے، سمجھ سے باہر بات. اور میرے بھائی قرآن کہتا ہے کہ میں ان سے راضی، اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. آج تو 1400 سال کے بعد کون ہو سکتا ہے کہ آ کر ان کے فیصلے کرے؟ تو میں بھی پھر کہتا ہوں جس کی ماں نیک ہوگی باپ ایک ہوگا وہی صحابہ سے محبت کرے گا، جس کی ماں نیک نہیں ہوگی باپ ایک نہیں ہوگا وہ صحابہ کو نہیں مانے گا، وہ صحابہ کو نہیں مانے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں فرمایا الصحابۃ کل معدول. تھوڑی سی توجہ کرنا میرے بھائی، عقیدے کی بات ہے. خدا کی قسم ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں. یہ مرزا پلمبر ہے، ایک پلمبر کا بچہ، وہ بھی روزانہ کبھی کسی صحابی کو لے کر گفتگو کر رہا ہے، کبھی کسی صحابی کو. ہے انجینئر کا بچہ. مجھے بتاؤ آپ نے کبھی آپ بیمار ہوں آپ انجینئر کے پاس جا کر علاج کرواؤ گے؟ آپ جناب آپ نے کوئی ایسا نقشہ تیار کروانا ہے، مکان بنانا ہے، اس کے لیے آپ کیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ لیکن جب مسئلے کی بات آئی تو کہتے یار یہ مرزا انجینئر نے یوں کہا تھا، یہ فلاں نے ایسے کہا تھا، جس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں، اگر داڑھی بھی رکھی ہے پتہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں اس کے اندر. میرے بھائیو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر دجال کا ظہور ہونے والا ہے. اب وہ وقت آ چکا ہے آپ کی زندگیوں کے اندر امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. جو میرے نبی نے نشانیاں بتائی تھی، میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ غزہ کا مارکا ہوگا، وہاں پر جو جہاد کریں گے وہ پکے مومن اور مسلمان ہوں گے. اب وہ وقت آ چکا ہے حضرت عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے. اب وہ وقت آ چکا ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہوں گے. کب ہوں گے؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا. یجوج مجوج نکلنے والے ہیں، ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے. اب وہ وقت آنے والا ہے، آئے گا، ہماری زندگیوں میں آئے گا. میرے بھائیوں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا فتنے آئیں گے، فتنے. آج فتنے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم کہتے ہیں یہ فلاں نے فلاں جگہ پہ ایک تعریف کی تھی، قرآن کو بیان کیا تھا، حدیث کو بیان کیا تھا. اور میرے بھائیوں صحابہ کے بارے میں 4 عقیدے یاد رکھنا. جس کے یہ 4 عقیدے پختہ ہیں وہ تھوڑا سا وقت دے دو اور یہ 4 عقیدے یاد کر کے چلے جاؤ. بعد میں چاہے مجھے جو مرضی کہنا. پہلے نمبر پہ کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. سارے کے سارے صحابہ، بولو گے تو بات بنے گی، سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں. کوئی کہے امیر معاویہ کو، کوئی کہے علی المرتضیٰ کو، آپ نے کہنا بھئی ہم تیری تاریخ کو نہیں مانتے، ہمارے قرآن نے کہہ دیا کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. دوسرا عقیدہ لے کر جاؤ. فرمایا کہ ہر صحابی، سارے صحابہ سچے اور عادل ہیں. سارے صحابہ سچے اور عادل ہیں. کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا الصحابۃ کل معدول. سارے کے سارے صحابہ سچے ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. اب تیسرا عقیدہ فرمایا کہ صحابہ ایمان کا معیار ہے. صحابہ ایمان کا معیار ہے. اب مجھے بتاؤ ہم تک کس نے پہنچایا کہ حضور علیہ السلام سوتے کیسے تھے؟ کس نے بتایا؟ ہم کون جماعت تھی جس نے ہمیں آ کر بتایا کہ حضور سوتے کیسے تھے؟ صحابہ تھے. حضور اٹھتے کیسے تھے؟ کس نے بتایا؟ بولو یار. صحابہ نے. حضور سوتے کیسے؟ کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام لیٹتے کیسے تھے؟ کس نے بتایا؟ حضور علیہ السلام چلتے کیسے تھے؟ کس نے بتایا؟ حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ کس نے بتایا؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھی کس نے بتایا؟ حضور کی نماز کیسی تھی، روزہ کیسا تھا، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، حضور کا حج کیسا تھا، حضور نے عمرہ کیسے کیا، حضور کا قرآن کیسا تھا، کس نے بتایا ہے؟ یہ سارا کا سارا صحابہ نے بتایا۔ یہ آج کا کافر یہ چاہتا ہے کہ صحابہ کے ایمان کو کمزور کر دو تو مسلمانوں کا دین کمزور ہو جائے گا، مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، بینک کے سامنے کوئی گارڈ کھڑا ہو نا، کوئی گارڈ، اب کوئی کسی نے چوری کرنی ہو، وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آ کے وہ گارڈ کو مارے گا نا، پھر ہی اندر جائے گا۔ اسی طرح آج کا چور یہ چاہتا ہے کہ دین کا جو گارڈ ہے وہ صحابہ ہے، اگر کسی نے بھی زبان درازی کرنی ہے، ایمان مسلمانوں کا کمزور کرنا ہے، وہ کہتا ہے صحابہ اکرام پر پہلے گولی چلاؤ پھر ہم آگے حضور تک پہنچیں گے۔ لیکن یاد رکھو، مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت ہے، مسلمان جب تک زندہ ہے اس وقت تک مسلمان صحابہ اکرام کا پہرے دار بن کر رہے گا۔ تو اس لیے یہ بتانا یہ مقصد تھا کہ میرے بھائیو، اسی ہفتے کے اندر حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد جس کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، اس صحابی کی گستاخی کی گئی ہے اور یہ باقاعدہ پوری دنیا میں نشر کیا گیا ہے، اور الحمدللہ علماء کے احتجاج سے FIR درج ہو چکی ہے۔ مسلمانوں سنیو، تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تم بھی اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت لے کر آؤ۔ اور تو بڑا سنتے ہو، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں وزیر نے یہ کہہ دیا، اور یہ بھی تو یاد رکھو کہ ہمارے صحابہ کون ہیں، ہمارا دین کیا ہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا آخری وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو سوئے گا مسلمان ہوگا، صبح کو اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، مسلمان صبح کو مسلمان ہوتا ہے، شام تک کافر بن چکا ہوتا ہے، رات کو سونے لگتا ہے، موبائل میں یوں سنتا ہے کہ رات کو سوتا ہے، کافر ہو کر سوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ایمان کو پڑھ لو، خدا کی قسم دجال آئے گا، دجال بھی آپ کو وہ پڑھائے گا، وہ سنائے گا کہ ایمان کمزور جس کا ہوگا وہ دجال کے پیچھے جائے گا، جو دجال کے پیچھے جائے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور یہ ہماری زندگیوں میں آئے گا۔ ابھی دیکھ لینا، کچھ ہی وقت ہوگا، کچھ ہی وقت کہ آپ کو یہاں سے دجال کی خبریں آنے لگ جائیں گی غزہ کی طرف سے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا دجال آئے گا، جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ایمان کمزور وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام مقابلہ کریں گے، سارے کافر کو ختم کر دیں گے، پھر کچی پکی عمارتوں میں سب جگہ ایک ہی کلمہ ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔